السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت حاضرہ کے تناظر میں آج کا خطبہ ہے، ذرا غور سے سنیے اور مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں جیسی ہے، تاریخ نے ویسا نقشہ کھینچا ہے ماضی کے اندر، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ہمارے حالات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ہمارے حالات۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ مسلمانوں، امت اسلامیہ آج جن فتنوں، آزمائشوں، مصیبتوں اور مسائل سے گزر رہی ہے، کسی سے مخفی نہیں۔ ہر قسم کے کفار و منافقین مسلمانوں پر مسلط ہیں، تو گھبرائیے نہیں، یہ در حقیقت واضح فتح اور کامیابی کے لیے امتحان اور چھان پرکھ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے غلبے اور فتح کا پہلا زینہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ جس حال میں تم ہو اسی پر ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ نہ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اسی طرح رب نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الى آخر الآیہ۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے۔ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ خود رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ کے بندو، زمانہ قدیم میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا اور اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا، لیکن اس طرح وحشیانہ اور اذیتناک سزائیں بھی اسے اس کے دین سے موڑنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں، بے شک اللہ انتہائی طاقتور اور غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ امت اسلام، ابتدا میں جن لوگوں نے اعلانیہ اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد صرف 7 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کی پشت پناہی عطا فرمائی تھی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ان کے قبیلے نے دفاع کیا، لیکن بقیہ لوگوں کو مشرکوں نے پکڑ کر سخت اور شدید ترین عذاب سے دوچار رکھا۔ ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر ایک کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوئے جو مشرکین چاہتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے غیر مناسب کلمات نہ کہنے کی وجہ سے راہ الہی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ بلال رضی اللہ عنہ پر مشرکوں نے ظلم کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی سزاؤں سے بھی بڑھ کر پامردی اور چٹان جیسی ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ اس پر کافروں نے آپ کو مزید سزاؤں سے دوچار کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا آقا امیہ بن خلف آپ کو مکے کی دوپہر کے وقت جھلساتی دھوپ میں گھر سے نکالتا اور مکے کے سنگریزوں پر کمل کے بل لٹا کر بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھنے کا حکم دے دیتا اور کہتا، تو موت تک اسی طرح سزا جھلتا رہے گا یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے انکار کر دے۔ امیہ یہ بھی کہتا تھا، او ذلیل غلام، تیری وجہ سے ہم پر کیا نحوست آ پڑی ہے، اگر تو نے ہمارے معبودوں کا اچھے لفظوں میں تذکرہ نہ کیا تو میں تمہیں دیگر غلاموں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ امیہ کی دھمکیوں پر بلال رضی اللہ عنہ بڑی جرأت اور پامردی سے کہتے، میرا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ جب جان سوزی اور اذیت ناکی اپنی انتہا کو پہنچی تو آسانی بھی اللہ کی طرف سے آ گئی، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر رضا الہی کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ کے اسی عمل کے متعلق اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ، اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، جس نے پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا، وہ صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا کے لیے دیتا ہے اور یقیناً ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ لیل آیت نمبر 17 سے 20۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، تو سیدنا بلال اسلام کے مؤذن قرار پائے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ معرکہ بدر میں شرکت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب مشرکین اپنے سرغنوں کے ہمراہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں، ان میں امیہ بن خلف اور ابو جہل بھی شامل ہوتا ہے۔ مشرک
مشرکین بڑے گھمنڈ اور غرور سے پیش قدمی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ہے. ان کے ساتھ ناچ گانے والیاں دف کی تال پر مسلمانوں کی ہجو کر رہی ہوتی ہیں اور سب جنگجو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہم بدر میں 3 دن قیام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ہم بدر میں 3 دن قیام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ہم وہاں ٹھہر کر اونٹ ذبح کریں گے, کھانا کھائیں گے, شراب نوشی کریں گے, ناچنے والیاں ہمارا دل بہلائیں گی. سارے عرب میں ہمارا چرچا ہوگا اور ہمیشہ ہم سے لوگ ڈر کر رہیں گے. ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. دوسری جانب مسلمان 310 سے کچھ اوپر ہوتے ہیں. ان میں گھوڑ سوار صرف مقداد ہیں. اب میدان معرکہ سجا ہے اور اللہ کے فیصلے ہونے والے ہیں کہ وہ اس دھرتی پر کمزور سمجھے جانے والوں پر اللہ اپنا کرم فرمائے اور انہیں قیادت دے کر دھرتی کا وارث بنا دے. اسی دوران بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا ظالم آقا نظر آ جاتا ہے جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو مکے میں خوب اذیتیں دی تھی. تو بلال بھی صفے چیرتے ہوئے اور شیر کی طرح ڈھاڑتے ہوئے پکارتے ہیں کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف, اگر وہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا. چنانچہ بلال نے امیہ پر چڑھ کر اسے قصہ پارینہ اور ماضی کی داستان بنا دیا. جبکہ اللہ کا دشمن ابو جہل بھی بڑے تکبر, غرور اور گھمنڈ کے ساتھ جنگی اشعار پڑھتے ہوئے آیا تو اللہ نے اسے بھی مدینے کے 2 چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں ذلیل کیا. یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس کا قصہ بھی تمام کر دیتے ہیں. وہ وقت بھی آ پہنچا کہ مکہ فتح ہو گیا اور بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کلمہ توحید کی صدا بلند کرتے ہیں. تو قریب ہی وہ جگہ بھی تھی جہاں بلال کو انہی کلمات کی وجہ سے جھلساتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھی. پھر سب کے سامنے ببانگ دہل بلال یہ صدا لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال کی یہ بول سن کر بلال کے دشمنوں کا غصہ جو بن کر آ جاتا ہے اور کچھ تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے باپ پر کرم فرمایا کہ بلال کے منہ سے یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی وہ مر گیا. کسی نے یہ بھی کہا کاش یہ وقت مجھے دیکھنا نہ پڑتا اور میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا. مسلم اقوام بلال رضی اللہ عنہ کا اتنا بلند مقام و مرتبہ اسلام میں بہت سی تکلیفوں, آزمائشوں, صبر اور جد و جہد کے بعد ہی ملا ہے. اس میں ہم سب کے لیے درس و عبرت ہے. اللہ مہلت تو دیتا ہے لیکن کسی سے غافل نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو اسے خلاصی کا موقع نہیں دیتا. رب نے فرمایا کافر لوگ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 178. چنانچہ مکے میں مسلمانوں کو ابتدائی اسلام میں جو بھی تکالیف اور آزمائشیں آئیں یہ سب ایک نئی نسل تیار کرنے کے لیے تھیں تاکہ اللہ بعد میں انہی کو زمام کار تھمائے اور انہیں فاتح بنائے. نیز اچھے اور برے لوگوں میں فرق پیدا کر دیا جائے. یہ مختصر سا دورانیہ تھا جس کے بعد اللہ نے مظلوم و مغفور لوگوں پر احسان فرمایا جنہیں زمین پر کمزور سمجھ لیا گیا تھا. اللہ نے انہیں حکمراں بنا دیا اور انہیں زمین کا وارث بنا کر زمین کا کنٹرول انہی کو دے دیا. نیز شرک کے سرغنے اور گرو گھنٹال مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہونے لگے. مسلمانوں اللہ کے یہاں فضیلت اور مقام کا معیار عمل ہے, نسب یا عہدہ یا مال و جاہ معیار نہیں ہے. لوگ بالکل برابر اسی طرح ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. اس میں سبقت کریں. کتنی ہی غیر معروف متقی لوگ ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, انہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے. ایک بار سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو نامناسب الفاظ میں بلاتے ہوئے کہا کالی کے بیٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا ابو ذر تم نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا, تم میں جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری بھی دی اور فرمایا بلال مجھے اپنے اس عمل کے بارے میں بتلاؤ جس کی بدولت تمہیں حصول جنت کی بہت زیادہ امید ہو, کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے. تو انہوں نے تحیت الوضو کی طرف اشارہ فرمایا. دوستو جب بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے تو اذان بلالی مسلمانوں کے دلوں کو موہ لیتی تھی اور ان کی اذان سننے کے مشتاق ہوتے تھے. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان کہتے تو اپنے جذبات پر بے قابو کر بیٹھتے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے. آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور لوگوں کو بھی جذباتی کر دیتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں پورا مدینہ ہی گونج اٹھتا تھا اور مرد و زن سبھی رونا شروع کر دیتے. اسی طرح جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور بیت المقدس فتح ہو گیا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا. اس پر بلال کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے ارادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا, لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے
تو صرف اس نماز کے لیے اذان دوں گا، اس ایک نماز کے لیے اذان دوں گا۔ پھر جب بلال نے اذان دی اور صحابہ کرام نے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سبحان اللہ، در حقیقت صبر آسودگی کی کنجی ہے۔ جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، جبکہ جہنم کو شہوتوں سے گھیرا گیا ہے۔ اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا، جیسے اللہ نے مکے میں کمزوروں کی مدد فرمائی ہے، جس طرح اللہ نے فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اپنے اولیاء کی مدد فرمائی ہے، بشرطے کہ صبر اور دین پر استقامت ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ میں سچا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے نوازے، اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم سب کو استقامت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔